الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المكتوب في المصاحف صفة ثانية للقرآن. ومعنى المكتوب المثبت، لأن المكتوب في الحقيقة هو النقوش دون اللفظ والمعنى. کتاب تو وہ قرآن ہے جو رسول علیہ السلام پر اتارا گیا، مصحفوں میں لکھا ہوا ہے، مصحفوں میں ثابت ہے۔ شارح کہتے ہیں صفت ثانیۃ للقرآن، المکتوب فی المصاحف، یہ قرآن کی دوسری صفت ہے۔ پہلی صفت کون ہے؟ المنزل۔ ومعنی المکتوب المثبت، اور متن کی عبارت میں مکتوب کا معنی مثبت ہے۔ شارح کی یہ عبارت ومعنی المکتوب المثبت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ قرآن تو لفظ اور معنی کا نام ہے، اور مکتوب وہ نقش ہے۔ فلیس القرآن مکتوبہ، تو قرآن مکتوب نہیں ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ متن کی عبارت میں مکتوب کا معنی مثبت ہے۔ تو یہ معنی یہ ہوا کہ کتاب تو وہ قرآن ہے جو مصاحف میں مثبت ہے، لأن المکتوب فی الحقیقہ هو النقوش، اس لیے کہ حقیقت میں مکتوب وہ نقوش ہیں، نقوش ہیں، لفظ اور معنی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هُمَا مُثْبَتَانِ فِي الْمَصَاحِفِ، ہاں لفظ اور معنی مصاحف میں، مصحفوں میں ثابت ہیں۔ فاللفظ مثبت حقیقتاً، لفظ تو حقیقتاً مصاحف میں مثبت ہیں، اس لیے کہ لفظ پر دلالت کرنے والا وہ نقوش ہے، اور نقوش مصاحف میں مثبت ہے۔ والمعنی مثبت تقدیرا، اور معنی مصاحف میں تقدیراً مثبت ہے، کیونکہ معنی بذات خود بھی مکتوب نہیں ہے، اور معنی پر دلالت کرنے والا لفظ بھی مکتوب نہیں ہے۔ ہاں مکتوب نقوش ہے، نقش ہے جو لفظ پر دلالت کرتا اور لفظ کے واسطے سے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ کہتے والمعنی مثبت تقدیرا، اور معنی مصاحف میں تقدیراً مثبت ہے۔ واللام فی المصاحف للجنس، تو متن کی عبارت ہے المکتوب فی المصاحف، کتاب تو وہ قرآن ہے جو مصحفوں میں ثابت ہے۔ سوال یہ کہ المصاحف میں جو لام ہے، یہ لام جنس کے لیے ہے یا عہد کے لیے ہے؟ تو شارح کہتے ہیں یہ لام جنس کے لیے بھی ہو سکتا اور عہد کے لیے بھی ہو سکتا۔ واللام فی المصاحف للجنس، اور مصاحف میں جو لام ہے وہ
جنس کے لیے ہے، مگر اس پر سوال یہ کہ جنس کے لیے تو معنی یہ ہوا کہ قرآن وہ ہے یا کتاب وہ ہے جو جنس مصاحف میں ثابت ہے، تو اب یہ تعریف مانے نہیں رہے گی، کیونکہ یہ تعریف کتاب پر بھی، قرآن پر بھی صادق آ رہی اور غیر قرآن پر بھی صادق آئے گی، تو یہ تعریف مانے نہیں رہے گی، یہ عام ہو جائے گی اگر مصاحف میں لام جنس کے لیے ہو۔ تو اس کا جواب شارع ولا یضر تعمیمہ لغیر القرآن سے دے رہے ہیں۔ بہرحال لام مصاحف میں جنس کے لیے ہے اور غیر قرآن کو جنس کے لیے ہونے کی صورت میں غیر قرآن کو عام ہونا ضرر نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری قید ٹھیک ہے غیر قرآن کو اس صورت میں عام ہو جائے گی، مگر یہ مضر نہیں ہے، اس لیے کہ آخری قید المنقول عنہ نقلاً متواتراً غیر قرآن کو نکال دے رہی ہے، آخری قید نکال دے رہی ہے، اس لیے منع پہ خلل وارد نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں غیر قرآن کو اس کی تعمیم یہ مضر نہیں ہے، اس لیے کہ آخری قید اور وہ المنقول عنہ ہے اسے غیر قرآن کو خارج کر دے رہی ہے۔ تو یا تو لام مصاحف میں جنس کے لیے ہے، یہ بھی ہو سکتا کہ لام مصاحف میں عہد کے لیے ہو، تو معہود کون ہے؟ کہتے ہیں معہود قرائے سبعہ کے مصاحف ہیں۔ قرائے سبعہ 7 قرہ وہ کون ہیں؟ نافع مدنی، ابن کثیر عبداللہ مکی، ابو عمرو بصری، ابن عامر شامی، عاصم کوفی، حمزہ کوفی، کسئی علی کوفی، یہ قرائے سبعہ ہیں۔ تو لام عہد کے لیے بھی ہو سکتا المصاحف میں، اور لام عہد کے لیے تو معہود کون؟ جو مصحفوں میں لکھا ہے، یعنی قرائے سبعہ کے مصحفوں میں لکھا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے لام عہد کے لیے ہو تو اوپر کا اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ غیر قرآن کو یہ تعریف عام ہوگی، یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ ہاں، مگر ایک دوسرا اعتراض ضرور وارد ہوگا، لام کے عہد کے لیے ہونے کی صورت میں ایک دوسرا اعتراض وارد ہوگا، وہ یہ کہ جب لام عہد کے لیے تو کتاب کی تعریف کی جا رہی ہے، کس سے؟ مصاحف سے، جو آپ نے سماعت فرمایا، مصحف سے، تو کتاب کی تعریف میں معتبر ہے مصحف اور مصاحف قرائے سبعہ، اور جب مصحف کی تعریف کے بارے میں پوچھا جائے کہ قرائے سبعہ کے مصاحف کیا ہیں، تو اس تعریف میں کہنا پڑے گا جس میں قرآن لکھا ہوا تو قرآن کی معرفت موقوف مصحف کی معرفت پر، اور مصحف کی معرفت موقوف قرآن کی معرفت پر، یہ تو توقف الشیء علی نفسہ ہی ہے، اور توقف الشیء علی نفسہ ہی یہ دور ہے، تو یہ تعریف مشتمل ہوئی دور پر، اور دور باطل ہے۔ اس کے جواب میں شارح کہہ رہے ہیں کہ المصاحف میں لام عہد کے لیے ہو سکتا ہے اور معہود قرائے سبعہ کے مصاحف ہیں، اور جو آپ نے دور کی بات کی یہ اس وقت دور لازم آئے گا جبکہ قرائے سبعہ کے مصاحف کی تعریف کی ضرورت ہو، اور تعریف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے نزدیک متعارف ہے، تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ قرائے سبعہ کے
مصاحف وہ ہیں جس میں قرآن لکھا ہوا ہے، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تاکہ دور لازم آئے، لہذا المصاحف کلام عہد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، شارح ایسا کہتے ہیں۔ وہ متعارف بین الناس، اور قرائے سبعہ کے مصاحف لوگوں کے نزدیک، لوگوں کے درمیان متعارف ہیں، تو تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے تاکہ یہ بولنے کی ضرورت پڑے، تاکہ یہ کہا جائے کہ قرائے سبعہ کے مصاحف وہ ہیں جس میں قرآن لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ دور لازم آئے۔ بات ختم ہو چکی۔ لام عہد کے لیے ہو سکتا، اور یہ تعریف دور کو مستلزم نہیں ہے، کیونکہ مستلزم اس وقت ہوگی جبکہ قرائے سبعہ کے مصاحف کی تعریف کی ضرورت ہوتی، اور ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے۔ اور اس قید کے ذریعے سے، اور اس قید کے ذریعے سے، کون سے قید کے ذریعے سے؟ المصاحف میں لام عہد کے لیے، تو کتاب کی تعریف ہوئی کہ کتاب وہ قرآن ہے جو رسول علیہ السلام پر اتارا گیا۔ قرائے سبعہ کے مصاحف میں مثبت ہے، ثابت ہے، لکھا ہوا ہے۔ اب لکھا ہوا کی تشریح ہو چکی ہے، لکھا ہوا تو المصاحف کی قید کے ذریعے سے احتراز ہے، اس قید کے ذریعے سے احتراز ہے کس سے؟ اس سے جس کی تلاوت منسوخ ہے، اس سے حکم منسوخ نہیں ہے، تلاوت منسوخ ہے، اس سے بھی احتراز ہے۔ کیونکہ وہ قرائے سبعہ کے مصاحف میں مکتوب نہیں ہے۔ وہ جس کی تلاوت منسوخ ہے، حکم منسوخ نہیں ہے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ قول الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فارجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اس کی تلاوت منسوخ ہے، حکم باقی ہے، اس سے بھی احتراز ہے، یعنی یہ قرآن نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو وہ ہے جو قرائے سبعہ کے مصاحف میں مکتوب ہے، اور یہ مکتوب نہیں ہے، تو اس قید کے ذریعے سے اس سے احتراز ہے، بچنا ہے، جس کی تلاوت منسوخ ہے، گو حکم باقی ہے، حکم منسوخ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ابے وغیرہ کی قرات سے بھی احتراز ہے، ابے وغیرہ کی قرات سے بھی احتراز ہے۔ کیونکہ وہ جو ابے وغیرہ کی قرات ہیں، مثال کے طور پہ رمضان کے قضا کے سلسلے میں، سمجھ رہے ہیں قرات، اس سے بھی ابے کی قرات قضاء رمضان کے سلسلے میں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ متتابعات، لفظ متتابعات کی زیادتی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ابن مسعود کی قرات اور کچھ دوسرے لوگوں کی قرات جو ہے، ان سے بھی احتراز ہے، کس کے ذریعے سے؟ فی المصاحف کے ذریعے سے، اس طور پر کہ فی المصاحف میں لام عہد کے لیے ہے، تو کہتے ہیں ابے وغیرہ کی قرات سے احتراز ہے۔ کیونکہ یہ قرائے سبعہ کے مصاحف میں مکتوب نہیں ہے، ان سب سے بھی احتراز ہے۔ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ صفۃ ثالثۃ للقرآن، اے المنقول عن الرسول علیہ السلام، کتاب تو وہ قرآن ہے جو رسول علیہ السلام پر اتارا گیا، مصحفوں میں ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتراً منقول ہے، بلا شبہ، جس کے نقل میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ صفۃ ثالثۃ للقرآن، المنقول عنہ، یہ قرآن کی تیسری صفت ہے،
پہلی صفت المنزل، دوسری صفت المکتوب، المنقول عنہ تیسری صفت۔ اے کے ذریعے سے صرف اس بات کا افادہ ہے، عنہ میں ہا کی ضمیر کا مرجع رسول علیہ السلام ہے، جو رسول علیہ السلام سے متواتراً منقول ہے، بلا شبہۃ فی نقلہ، جس کی نقل میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ واحترز بقولہ متواترا اما نقل بطریق الآحاد۔ شارح کہتے ہیں کہ مصنف اپنے قول متواتراً کے ذریعے سے، یعنی قرآن وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتراً منقول ہے، یہ متواتر کی قید اپنے قول متواتراً کے ذریعے سے مصنف نے احتراز کیا ہے اس سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آحاد کے طریقے سے منقول ہے۔ واضح ہے کہ متواتر اس خبر کو کہتے ہیں، اس نقل کو کہتے ہیں، اس منقول کو کہتے ہیں جس کے روایت کرنے والے ہر دور میں اتنے زیادہ ہوں کہ عادتاً ان سب کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو۔ اس کے برخلاف خبر واحد وہ خبر ہے جس میں تواتر کی تمام شرطیں بیکجا نہ ہوں۔ ابن حجر نے ایسا ہی کا کچھ کہا ہے۔ اسی کی قسموں میں سے ایک قسم مشہور بھی ہے، مگر خبر مشہور اس خبر کو کہتے ہیں جس خبر کو تواتر کی شان حاصل ہوئی ہو، تواتر کی صفت حاصل ہوئی ہو کرنے اول کے بعد۔ واضح رہے کہ خبر مشہور سے کتاب پر زیادتی جائز ہے، خبر آحاد سے کتاب پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ تو مصنف اپنے قول متواتراً کے ذریعے سے احتراز کیا ہے اس سے جو آحاد کے طریقے سے منقول ہے، جیسے ابی کی قرأت جس کا اوپر ابھی میں نے تذکرہ کیا، رمضان کے قضاء کے سلسلے میں ان کی قرأت یوں ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ۔ یہ متتابعات قرآن نہیں ہے۔ کیوں قرآن نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ابی سے آحاد کے طریقے پر منقول ہے، قرآن تو وہ ہے جو متواتراً منقول ہو۔ اس سے احتراز ہے۔ اسی طریقے سے متواتراً کی قید سے مصنف نے احتراز کیا ہے اس سے بھی جو شہرت کے طریقے سے منقول ہو، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرأت حد سرقہ میں ہے فَقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا أَيْدِيَهُمَا کی جگہ تو ایمانہما قرآن نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کی تعریف مصنف نے کی کہ قرآن وہ ہے جو متواتراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، اور ایمانہما یہ متواتراً منقول نہیں ہے بلکہ شہرت کے طریقے سے منقول ہے، تو اس سے بھی احتراز ہے۔ اسی طریقے سے کفارہ یمین میں ان کی قرأت ہے فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ۔ یہ بھی قرآن نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بھی متواتراً منقول نہیں ہے۔ مصنف کا قول بلا شبہۃ کہ قرآن وہ ہے جو رسول علیہ السلام سے متواتراً منقول ہے، بلا شبہۃ جس کے نقل میں کوئی شبہ نہ ہو۔ شارح کہتے ہیں یہ مصنف کا قول بلا شبہ جمہور کے مذہب پر تاکید ہے۔ جمہور کے مذہب پر تاکید ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو متواتر ہوتی ہے وہ بلا شبہ ہوتی ہی ہے، تو
بلا شبہ کا لفظ جو مصنف نے بڑھایا یہ بر مذہب جمہور تاکید ہے۔ وَعِنْدَ الْخَصَّافِ، ہاں، اور خصاف کے نزدیک بلا شبہ یہ مشہور سے احتراز ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مشہور بھی متواتر کی ایک قسم ہے، لیکن شبہ کے ساتھ، اس لیے کہ اس کی اصل تو احاد سے ہے۔ وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ اللَّامُ فِي الْمَصَاحِفِ لِلْجِنْسِ، یہ پوری گفتگو یعنی قرأت غیر متواترہ کا نکالا جانا، کہتے ہیں قرأت غیر متواترہ کا نکالا جانا مصنف کے قول المنقول عنہ سے یہ پوری گفتگو اس تقدیر پر ہے کہ لام المصاحف میں جنس کے لیے ہے، جیسا کہ اوپر آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ مصاحف میں لام جنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر المصاحف میں لام جنس کے لیے نہ ہو بلکہ عہد کے لیے ہو تو ایسی صورت میں قرأت غیر متواترہ ساری کی ساری یہ نکل جائیں گے مصنف کے قول المصاحف سے۔ ساری قرأتیں کس سے نکل جائیں گی؟ مصاحف سے نکل جائیں گے، اس لیے کہ قرأت غیر متواترہ چاہے احاد کے طریقے سے منقول ہو یا شہرت کے طریقے سے منقول ہو، یہ قرأت غیر متواترہ تو قرائے سبعہ کے مصاحف میں مکتوب نہیں ہے۔ تو لام اگر عہد کے لیے ہو تو ایسی صورت میں قرأت غیر متواترہ سب کے سب المصاحف سے ہی خارج ہو جائیں گی۔ پھر مصنف کا قول المنقول عنہ سے آخر تک یہ واقع کا بیان ہوگا، یہ قید احترازی نہیں ہوگی۔ وقیل قولہ بلا شبہ، آپ نے سنا کہ مصنف کا قول بلا شبہ جمہور کے مذہب پر تاکید ہے، کیونکہ متواتر ایسی ہی ہوتی ہے، مگر ایک قول یہ بھی ہے کہ مصنف کا قول بلا شبہ یہ تسمیہ سے احتراز ہے۔ کس سے اعتراض ہے؟ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر سورہ کے شروع میں آپ کو نظر آتی ہے سوائے براءت کے، کہتے ہیں یہ تسمیہ سے مصنف کا قول بلا شبہ تسمیہ سے احتراز ہے، لأن فیہا شبہ، اس لیے کہ تسمیہ کی قرآنیت میں شبہ ہے۔ بعض نے ایسا کہا ہے تو تسمیہ کو قرآن سے نکالنے کے لیے کہ تسمیہ قرآن نہیں ہے، اس کو نکالنے کے لیے بلا شبہ کی قید کا مصنف نے اضافہ کیا، یعنی جس میں کوئی شبہ نہ ہو، جس کی قرآنیت میں کوئی شبہ نہ ہو، اور تسمیہ کی قرآنیت میں شبہ ہے تو تسمیہ کو نکالنے کے لیے مصنف نے بلا شبہ کی قید کا اضافہ کیا ہے، ایسا بعض لوگوں نے کہا ہے۔ تو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تسمیہ کی قرآنیت میں شبہ ہے، تسمیہ قرآن سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن سے ہے، اس میں شبہ ہے، اسی بسم اللہ کو نکالنے کے لیے مصنف نے بلا شبہ کی قید کا اضافہ کیا تاکہ وہ خارج ہو جائے۔ رہ گئی بات یہ کہ تسمیہ کی قرآنیت میں شبہ ہے تو اس کی دلیل میں
میں یوں کہا جاتا ہے کہ دیکھیے تسمیہ کی قرآنیت میں شبہ ہے، اسی وجہ سے تو تسمیہ کے منکر کو کافر نہیں کہا جاتا، تسمیہ کے منکر کی تکفیر نہیں کی جاتی۔ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ تسمیہ قرآن سے نہیں ہے، اس کی تکفیر نہیں کی جاتی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تسمیہ کی قرآنیت میں شبہ ہے۔ دوسری دلیل اس دعویٰ کی کہ تسمیہ کی قرآنیت میں شبہ ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن ہوتا تو نماز میں اس کے اوپر اکتفا درست ہوتا، اختصار درست ہوتا، اور تسمیہ پر نماز میں اختصار درست نہیں ہے، تو معلوم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن نہیں ہے۔ یہ دوسری دلیل ان کی جو یہ کہتے ہیں کہ تسمیہ کی قرآنیت میں شبہ ہے۔ ایک تیسری دلیل کہ تسمیہ قرآن سے نہیں ہے، کیوں؟ اگر تسمیہ قرآن سے ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن خوب یاد رہے یہ جو گفتگو چل رہی ہے، یہ جو اختلاف ہے اس تسمیہ میں جسے آپ سورتوں کے شروع میں دیکھتے ہیں برات کے سوا اس میں، مگر وہ جو نمل کا جز ہے وہ تو قرآن ہے، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بہرحال تو جو شبہ کے قائل ہیں کہ تسمیہ کی قرآنیت میں شبہ ہے، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر تسمیہ قرآن نہیں ہے، قرآن سے نہیں ہے، کیوں؟ اگر قرآن سے ہوتا تو ایسی صورت میں جنوبی کے لیے، حائضہ کے لیے، نفسا کے لیے اس کی تلاوت حرام ہوتی، مگر اس کی تلاوت حرام نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تسمیہ قرآن سے نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسی وجہ سے نماز میں اس پر اکتفا جائز نہیں ہے، جنوبی، حائض اور نفسا کے لیے اس کی تلاوت حرام نہیں ہے۔ یہ تو ادلہ تھے ان کے جو اس بات کے قائل ہیں کہ تسمیہ کی قرآنیت میں شبہ ہے۔ مگر شارح کہتے ہیں وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ، صحیح تر مذہب یہ ہے کہ تسمیہ قرآن سے ہے، تسمیہ قرآن کا جز ہے۔ جاننا چاہیے، یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ تسمیہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے۔ یہ تسمیہ سورتوں کے درمیان فصل کے لیے اتاری گئی ہے۔ یہ بات بھی خوب محفوظ رکھیے کہ تسمیہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی سورہ، ہر سورہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھتے ہیں وہ ہر سورہ کا جز نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سورہ کی ابتدا اور ختم کو نہیں جانتے تھے، مگر جبریل امی آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کے شروع میں لے کر اترا کرتے تھے۔ ابو داؤد اور حاکم نے اس کی روایت کی ہے۔ اسی طریقے سے ملا علی قاری نے کہا، ایسا ہی ملا علی قاری نے کہا ہے۔ تو قرآن 114 سورتوں اور ایک آیت کا نام ہے، ایک آیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہذا ختم قرآن میں تسمیہ کا پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ایک مرتبہ کسی بھی سورہ کے شروع میں ضروری ہے۔ یہ ساری گفتگو ہمارے نزدیک بر مذہب مختار ہے۔
لیکن امام شافعی کے نزدیک تسمیہ یہ سورہ برات کے علاوہ ہر سورہ کا جز ہے، تو امام شافعی ایسا مانتے ہیں کہ 113 آیت ہے، یعنی 114 صورت ہے اور 113 آیات کے مجموعے کا نام قرآن ہے امام شافعی کے نزدیک۔ لہٰذا کسی بھی سورہ کے شروع میں اگر تسمیہ کو ترک کر دیا جائے گا تو برمذہب امام شافعی ختم قرآن کا حصول نہیں ہو پائے گا۔ ہاں، یہ اختلاف جسے آپ سماعت فرما رہے ہیں اس بسم اللہ کے سوا میں ہے جو سورہ نمل میں ہے۔ ہاں، سورہ نمل میں ہے، لیکن وہ بسم اللہ جو سورہ نمل میں ہے وہ تو بالاتفاق واضح آیت ہے۔ تو شارح کہتے ہیں صحیح تر مذہب یہ ہے کہ تسمیہ قرآن کا جز ہے، رہ گئی بات یہ کہ اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جاتا ہے، اس کے منکر کی تکفیر نہیں کی جاتی ہے شبہہ کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ شبہہ کی وجہ سے۔ اس لیے کہ امام مالک کا اختلاف ہے کہ انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن نہیں ہے، شبہہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کی جاتی۔ ہاں، نماز میں اکتفا جائز نہیں ہے، یہ جو آپ نے کہا، نماز میں تسمیہ پر اکتفا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بعض کے نزدیک آیت تامہ نہیں ہے، اس بنا پر جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی قرأت کی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین کو ایک آیت شمار فرمایا۔ وَعِنْدَ الْبَعْضِ آیَةٌ تَامَّةٌ، بعض کے نزدیک آیت تامہ ہے، اس بنا پر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ بہرحال بعض کے نزدیک آیت تامہ نہیں ہے، اسی لیے تسمیہ پر اکتفا نماز میں جائز نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ التِّلَاوَةُ، آپ نے جو کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر قرآن سے ہوتا، قرآن ہوتا تو اس کی تلاوت جائز نہ ہوتی، حرام ہوتی جنوبی وغیرہ کے لیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنوبی، حائضہ اور نفسا کے لیے تلاوت جائز ہے، تبرک کے ارادے سے، تلاوت کے ارادے سے نہیں۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔